بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 284 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الثالثۃ ان یکون صدور القرینۃ قطعیا سے لے کر القسم الثانی ان یکون شک فی الشمول تک۔ تو عزیز، آج کا درس کل لحاظ سے گزشتہ سے پیوستہ درس ہے۔ گزشتہ درس میں ہماری بحث چل رہی تھی کہ جمع عرفی کے احکام عمومی 3 ہیں۔ ان 3 میں سے پھر جو تیسری صورت تھی کہ 2 کلام جن کے اوپر جمع عرفی کی تطبیق کی جاتی ہے، ان کی 4 صورتیں ہیں۔ 2 صورتوں کی گزشتہ درس میں بیان اور وضاحت کی گئی۔ اب جمع عرفی کے عمومی احکام کی بقایا وضاحت، یعنی باقی جو 2 قسمیں بہتی ہیں، تیسری قسم کی جو 4 صورتیں تھیں ان میں سے باقی 2 صورتوں کی وضاحت کی جائے گی۔ اس کے بعد جو چوتھی بحث ہے وہ ہے جمع عرفی کے نتائج کیا ہیں، دلیل مغلوب و محکوم کی بنسبت کیا نتیجہ نکلتا ہے، کون سے نتائج نکلتے ہیں، ان نتائج کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ الثالثۃ، تیسری صورت یہ کہ ان یکون صدور القرینۃ قطعیا، قرینہ یعنی وہ خاص، دلیل خاص، وصدور ذل قرینۃ مرہون بدلیل التعبد بسند، یہ بدلیل التعبد بسند یعنی ظنی، اور ذل قرینہ یعنی عام۔ کہ چوتھی صورت یہ ہے کہ قرینہ قطعی ہو، فرق تواتر روایت ہو، روایت متواترہ ہو، اور ذل قرینہ عام ہو جو فرض کریں وہ خبر واحد ہو، ٹھیک، یا قرآن مجید کی آیت قرینہ ہو اور جو روایت ہے وہ فرض کریں خبر واحد ہو، ثقہ ہو۔ یہ مرہون اور ذل قرینے کا صادر ہونا مرہون منت ہے اس بات کا کہ سند کے بارے میں تعبد کیا۔ تعبد یعنی وہ ذاتاً وہ حجت نہیں رکھتی، لیکن وہ چونکہ زن ہے، زن کے بارے میں تعبد آیا ہے مکلفین کے لیے۔ والامر فیہ یتضح مما تقدم فی الحالۃ السابقۃ، دوسری صورت میں جو بیان کیا گیا اس میں بات واضح ہو جاتی ان بیانات سے جو حالت سابقہ یعنی حالت دوم میں بیان کیا گیا۔ یہ وہ کہ بیان کیا گیا کہ تعارض نہ دلیل حجت ظہور کی جانب تجاوز کرتا ہے، نہ حجت سند کی جانب کرتا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا مَانِعَ مِن شُمُولِ الدَّلِيلِ التَّعَبُّدِ بِالسَّنَدِ لِذِي الْقَرِينَةِ، بس شان یہ کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس بات سے کہ دلیل تعبد و سند شامل ہو سکے، یعنی دلیل ظنی شامل ہو سکے قرینہ کو، جو دلیل تعبد ذل قرینہ کے لیے ہے یعنی عام کے لیے، اس کو شامل ہونے کے لیے معنی نہیں ہے۔ استطراقاً، تاکہ راستہ بیان کیا جا سکے لا اثبات مدلول المعدل حسب قواعد المحاورۃ العرفیہ والجمع العرفیہ، تاکہ راستہ ہو سکے اس کے مدلول کو ثابت کرنے کی بجانب وہ مدلول جس کی تعویل کی گئی ہے ان محاورات عرفی کے قواعد کے مطابق اور جمع عرفی کے قواعد کے مطابق۔ الرابعۃ، چوتھی صورت بالکل تیسری کے برعکس ہے، یعنی ان یکون صدور قرینۃ مرہون بدلیل التعبد بسند، یعنی قرینہ ظنی ہو، یعنی قرینہ یعنی خاص، اور ذل قرینہ یعنی عام ہو قطعی ہو، ٹھیک، اور وصدور ذل قرینہ قطعیاً۔ وفی هذه الحالت، اس صورت میں قد یقال، کہا جاتا ہے کبھی کبھی کہ بأن ظہور ذل قرینۃ باعتبارہ امارۃ، ذل قرینہ یعنی عام کا ظہور اس لحاظ سے کہ عام فرض کریں امارہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لا یعارض، یہ ظہور تعارض نہیں رکھتا ظہور القرینۃ بالذات،
اس کرینے کے ساتھ جو کرینہ بالذات ہے، تقدم ظہور القرینۃ علیہ بالجمع العرفی، کہ کرینے کا ظہور عام کے ظہور پر ذل کرینہ پر مقدم ہے جمع عرفی کے ذریعے سے، بل ہوا ایسا نہیں، بلکہ یوں ہے کہ وہ یعارض المجموع المرکب من امرین، بلکہ جس چیز کے ساتھ ظہور ذل کرینہ تعارض رکھتا ہے وہ ہے مجموع مرکب، وہ مجموع جو مرکب ہے دو چیزوں سے، وہ کیا ہے؟ وہاں ظہور القرینۃ و سندھا، خود کرینے کا ظہور اور اس کی سند کے ساتھ، یعنی دونوں کے مجموع کے ساتھ اس کا تعارض ہے ظہور ذل کرینے کا، اذ چونکہ یکفی فی بقاء ظہور ذل کرینۃ، چونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ عام کا ظہور باقی رہے تو اس میں یہ کافی ہے کہ ان یکون احد هذین الامرین خاطئا، کہ آپ کے لیے یہ کافی ہے کہ ان دو چیزوں میں سے ایک چیز غلط ہو، اس بنا پہ جب ایک چیز غلط ہے تو فہما هو المبرر لتقدیم قرینۃ ظنیۃ السند فی هذه الحالت، تو اس صورت میں جب ایک غلط ہے تو پھر کون سا سبب رہتا ہے باقی، کون سا انگیزہ رہتا ہے اس بات کے لیے کہ اب قرینہ ظنیہ کو مقدم کر سکیں، وہ قرینہ ظنیہ جس کی سند ظنی ہے اس صورت میں۔ ومجرد ان احد الامرین المذکورین له حق تقدیم وهو ظہور القرینۃ، اور فقط یہ کہ دو مذکور چیزوں میں سے ایک کے لیے مقدم ہونے کا حق ہو، یعنی قرینہ مقدم ہو ذل کرینہ پر، وہ کیا ہے؟ کرینہ کا ظہور، یعنی سبب بنتا ہے کہ مقدم کیا جائے۔ یہ احد الامرین لا یستوجب، احد الامرین کہہ لیں یا ظہور کرینہ سبب نہیں بنتا کہ حق کا تقدیم لمجموع الامرین، کہ دو چیزوں کے مجموع مرکب کے لیے کے اوپر تقدیم کا حق رکھتا ہو۔ بھی درست ہے کہ ان شمول دلیل حجت ظہور ذل قرینۃ، کہ دلیل حجت ظہور کا شمول کس کے لیے؟ حجت ظہور کس کا؟ ظہور ذل قرینہ کا، یعنی عام کا۔ یہ وَإِنْ لَا يُعَارِضُ شُمُولَهُ لِظُهُورِ الْقَرِينَةِ، اگرچہ ظہور قرینہ کے ساتھ اس کا عموم تناقض اور تعارض و تنافی نہیں رکھتا، وَلَكِنَّهُ يُعَارِضُ شُمُولَ الدَّلِيلِ التَّعَبُّدَ بِالسَّنَدِ لِلسَّنَدِ الْقَرِينَةِ، لیکن ہاں دلیل ظنی کے ساتھ اس کا تعارض ہے۔ ہونا یہیں سے اس تشکیلا فی تخصیص العام الکتابی بخبر الواحد، یہاں پہ ایک علم اصول میں بحث ہے، اشکال کیا گیا ہے کہ آیا قرآن مجید کی جو عام ہے وہ قطعی ہے، کیا اس کو خبر واحد ظنی کے ذریعے سے آپ تخصیص لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں اشکال کیا گیا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ نہیں آپ نہیں لگا سکتے۔ وَيُقَالُ فِي الْجَوَابِ عَلَى ذَلِكَ، وہ افراد جو عام کتابی قرآن مجید کو خبر واحد کے ذریعے سے تخصیص لگانے کے قائل نہیں اشکال کرتے ہیں، ان کو جواب یوں دیا گیا کہ ان دلیل حجت ظہور قد اخذ فی موضوعہ عدم صدور القرینۃ الخلاف، کہ حجت ظہور کی دلیل کے اندر، یعنی حجت ظہور کی دلیل کا جو موضوع ہے اس کے اندر یہ قید اخذ کی جاتی ہے کہ قرینہ اس کے برخلاف نہ ہو تو ظہور حجت رکھتا ہے۔ وہ دلیل تعبد بسند القرینۃ، جبکہ سند قرینے کی جو دلیل ہے یعنی دلیل ظنی او یثبت تو ثابت کرے کہ صدور القرینۃ الخلاف، قرینہ اس کے برخلاف آیا ہے، بس فہوا حاکم، یہ دلیل تعبد سے کریں حکومت رکھیں اللہ پورے حجت ظہور پر، یعنی اس کے موضوع کو تنگ کرے گی، لأنه یثبت تعبدا، چونکہ یہ تعبد ثابت کرے گی کہ انتفاع موضوع ہی، اس کا موضوع منتفی ہے، جب موضوع کی نفی کر رہی ہے تو فیقدم علیہ بالحکومت، تو اس کو مقدم کیا جائے گا بطور حکومت۔ نعم هناك ملاک آخر للاستشکال فی تخصیص العام الکتابی بخبر الواحد، شیخ صدر فرماتے ہیں، استدراک فرماتے ہیں، ہاں ایک اور معیار بھی پایا جاتا ہے اس اشکال کے لیے جو بیان کیا گیا کہ قرآن مجید کے عام کو آپ خبر واحد جو ظنی ہے اس کے ذریعے سے تخصیص نہیں لگا سکتے، اس اشکال کے بارے میں ایک اور معیار بھی ہے، وہ میرا کیا ہے؟ امکان دعوی القصور فی دلیل تعبد بالسند لشمول لخبر مخالف عام قطعی الکتابی، کیونکہ ممکن ہے کہ
یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ دلیل ظنی کی دلالت قاصر ہے، دلالت تام نہیں ہے، وہ دلیل ظنی جو مخالف ہے قرآن مجید کے اس عام کے ساتھ جس کی دلالت قطعی ہے۔ کیوں؟ لأن ادلۃ حجیت خبر الواحد مقیدۃ، چونکہ خبر واحد کی جو حجیت کی ادلہ ہیں البتہ وہ ادلہ قطعی ہیں، ان کے لیے قید ہی مشروط ہے اس کے ساتھ وہ ادلہ کہ من لا یکون الخبر مخالف للکتاب، یعنی خبر واحد حجت ہے اس شرط کے ساتھ کہ جب مخالف قرآن مجید نہ ہو۔ سیات الکلام عن ذلک انشاءاللہ تعالی، اور شیخ صدر فرماتے اس کے بارے میں ان قریب گفتگو آئے گی تفصیل کے ساتھ۔ الرابع، چوتھی بحث ہے نتائج الجمع العرفی بنسبت الدلیل المغلوب، دلیل مغلوب کی بنسبت یعنی دلیل محکوم کی بنسبت جمع عرفی کے نتائج۔ لا شک فی ان کل ما یحرز شمول القرینۃ له من الافراد التي كانت داخلة في نطاق ذی القرینۃ لا بد من تحکیم ظہور القرینۃ فیہا، اس میں کوئی شک نہیں بات میں کہ ہر وہ چیز جس کو ثابت کیا جاتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو محرز ہے، اچھا جب جس بھی چیز کا محرز ہونا ثابت ہو جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ قرینہ اس کو شامل ہے۔ اچھا وہ یوں کہہ لیں کہ ہر وہ چیز جو ثابت کرتی محرز کرتی ہے کہ قرینہ اس کو شامل ہے، وہ ان مصادیق میں سے ہے جو مصادیق داخل ہیں ذیل قرینہ کے دائرے میں، تو ضروری ہے ظہور قرینہ اس کے اندر حکومت رکھتا ہو۔ وطرح دلالت الاولۃ لذیل قرینۃ، عام کے لیے ذیل قرینہ یعنی عام، اس کی دلالت اولیہ کو، دلالت مفہومیہ کو ترک کیا جائے بشان اس کے، کیوں بشان اس کے مرحلے میں ہی، کیوں تطبیق لنظرۃ الجمع العرفی، تاکہ جمع عرفی کے نظریے کو تطبیق دی جا سکے۔ ٹھیک، کما انما یحرز عدم شمول قرینۃ له من الافراد من تلک الافراد، اس طریقے سے قرینہ شامل نہ ہونے کا کو اگر یہ محرز کیا جائے کہ قرینہ شامل نہیں اس کو ان مصادیق میں سے یہ یبقى فی نطاق ذی القرینۃ، تو عام کے دائرے کے اندر باقی رہتے ہیں۔ وَيُطَبَّقُ عَلَيْهِ مَفَادُ، اور اس پر اس کا مفہوم کو تطبیق دیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يُشَكُّ فِي شُمُولِ قَرِينَةِ لَهُ مِنَ الْأَفْرَادِ فَهُوَ عَلَى أَقْسَامٍ، لیکن جس چیز کے بارے میں شک کیا جا رہا ہے کہ قرینہ اس کو شامل ہے یا نہیں، ان افراد میں سے اس کی چند اقسام ہیں۔ ان اقسام میں سے پہلی قسم کو آج کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ پہلی قسم ہے، پھر اس کے دو جوابات ہیں، پھر دوسری قسم آنے والے درس میں بیان کی جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اولو، پہلی قسم یہ ہے، یعنی پہلی قسم یہ ہوگی کہ ان یکون شک فی شمول ناشئا من شبہۃ مصداقیۃ، کہ شک شمول میں، عموم میں جو ہے شک کہ یہ تمام کو شامل ہے یا نہیں، یہ شک پیدا ہو رہا ہے شبہ مصداقیہ سے، یعنی مصداق میں ہمیں خارج میں ایک ایسا فرد نظر آ رہا ہے جس کے بارے میں ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہ اس عنوان کا للعنوان الماخوذ فی دلیل قرینۃ، جو دلیل قرینہ کے اندر عنوان آیا ہے اس پر ہے یا نہیں، شک فی موجب ہے، اس کے لحاظ سے شک کیا جا رہا ہے کہ ان ھذا الفرد هل هو مصداق لذلك العنوان، کہ آیا یہ فرد خارجی اس عنوان قرینے کا مصداق ہے او لا، یا مصداق نہیں ہے۔ مثلا کما اذا ورد اکرم کل فقیر، یہ عام ہے، ٹھیک، اب یعنی ہر فقیر کا احترام کریں۔ پھر آتے وہ لا تکرم فساق الفقراء، کہ فقیر جو فاسق ہوں فاجر ہوں ان کا احترام نہ کریں، ٹھیک۔ اب باہر زید ہے، وشک فی فسق زید للجہل بحالہ، اب باہر زید ہے، اب زید کی صورتحال کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں کہ آیا زید فاسق ہے یا نہیں، فقیر تو ہے، آیا فاسق ہے یا نہیں، اگر فاسق ہے تو احترام اس کا واجب نہیں ہے، تو فیشک حینئذ فی شمول المخصص لہ، تو اب اس میں شامل کے آیا اس کو مخصص شامل ہے یا نہیں، فما هو الموقف تجاہ ذالک، اس کے مقابلے میں یعنی یہ شبہ مصداقیہ ہے، اس شبہ مصداقیہ میں مخصص، اس کو مخصص کے شمول کے بارے میں شک کیا جا رہا ہے، تو یہاں اس کے مقابلے میں
موقف کیا ہے؟ وَتُوجَدُ إِجَابَتَانِ عَنْ هَذَا السؤال، اس سوال کے جواب میں دو جواب موجود ہیں. الاولا، پہلا جواب یہ ہے کہ ان هذا الفرد، یہ فرد یعنی جس کی صورتحال مجہول ہے کہ فاسق ہے یا نہیں یعنی زید، یہ فرد یعلم بأنه مصداق للعام، جانا جا سکتا ہے کہ یہ مصداق عام ہے. کیوں؟ للقطع بفقر، چونکہ فقر کا تو یقینی ہے، فسق کا شک ہے. بس فدلالت العام علی وجوب اکرامہ، بس اکرم کل فقیرن کے آیت جو عام کی دلالت ہے کہ احترام ضروری ہے، یہ مورزۃ، یہ تو واضح ہے. ودلالت المخصص علی خلاف ذالک غیر مذ، لیکن مخصص کی جو دلالت ہے یعنی لا تکرم فسق، وہ واضح نہیں ہے. کیوں؟ لعدم العلم بانطباق عنوان مخصص ہے، چونکہ یہ ثابت نہیں ہو رہا، یہ یقین نہیں ہو رہا کہ مخصص کا عنوان مفسد کا آ رہا ہے یا نہیں. وَكُلَّمَا أَحْرَزْنَا دَلَالَةً مُعْتَبَرَةً فِي نَفْسِهَا، جب ہم نے دلالت معتبرہ کو ذاتاً، دلالت معتبرہ جو اس کو محرز کر لیا، وَلَمْ نَحْرِزْ دلالت ما خلاف ہے، لیکن اس کے برخلاف میں دلالت معتبرہ کے برخلاف میں کوئی اور دلالت ہم نے محرز نہیں کی، تو وجب الأخذ بها، تو پھر اس دلالت معتبرہ کا اخذ کرنا ضروری ہے. وَهَذَا هُوَ مَعْنَى التَّمَسُّكِ بِالْعَامِ فِي شُبْهَةِ الْمِصْدَاقِيَّةِ، تو یہی اس کا معنی ہے کہ ہم شبہ مصداقیہ میں عام کے ساتھ تمسک کر سکتے ہیں. اور یہی سوال تھا کہ آیا شبہ مصداقیہ میں عام کے ساتھ تمسک کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو فرماتے ہیں عام کے ساتھ تمسک کیا جا سکتا ہے. والاجابۃ ثانیہ، تو دوسرا جو جواب ہے وہ ہے کہ ترفض التمسک بالعام، آپ چھوڑ دیں تمسک بالعام کو، یعنی آپ تمسک بالعام نہ کریں. کیوں؟ لأننا بالعام ان ارادنا ان نثبت وجوب اکرام زید علی تقدیر عدم فسقی فهو واضح وصحیح، چونکہ عام کے بارے میں اگر ہم ارادہ کرتے ہیں، چونکہ ہم عام کے بارے میں اگر ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ زید کا احترام ثابت ہے، اچھا کیوں ثابت ہے؟ چونکہ فاسق نہیں ہے، یہ واضح بھی ہے، صحیح بھی ہے. ولکن لا یثبت الوجوب فعلا لشک فی تقدیرات المذکور، لیکن یہ وجوب اکرام ثابت نہیں کیا جا سکتا ابھی فعلا، چونکہ اس کے فسق کے بارے میں شک ہے. وَإِنْ أَرَدْنَا أَن نُثْبِتَ الْوُجُوبَ فِعْلًا، اگر ہم وجوب اکرام کو فعلا ثابت کرنے کا ارادہ رکھیں، کیوں؟ لشک فی تقدیر المذکور، چونکہ عدم فسق کے بارے میں شک ہے. وَإِنْ أَرَدْنَا أَن نُثْبِتَ وُجُوبَ الْإِكْرَامِ حَتَّى لَوْ كَانَ فَاسِقًا، اگر ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ احترام زید ضروری ہے اگر وہ فاسق بھی ہو، تو فَهَذَا مَا نُحْرِزُ وُجُودَ دَلَالَةٍ أَقْوَى عَلَى خِلَافِهِ، وہی دلالت قرینت ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم محرز کرتے ہیں کہ دلالت اقوا موجود ہے اس کے خلاف میں. اقوا یعنی وہی خاص کی دلالت، قرینے کی دلالت. وَإِنْ أَرَدْنَا أَن نُثْبِتَ الْوُجُودَ الْفِعْلِيَّ لِلْإِكْرَامِ، اگر اکرام زید کے وجوب فعلی کو ثابت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لِأَجْلِ تَحَقُّقِ كُلِّ مَا لَهُ دَخْلٌ فِي الْوُجُوبِ، ہر اس چیز کے ہونے کی وجہ سے جو وجوب اکرام کے اندر دخلت رکھتی ہے، بما فی ذالک عدم الفسق، اور اس کے اندر عدم فسق بھی ہے، تو فہذا متعدد، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لأن الدلیل مفاد الجعل لا فعلیت المجعول، چونکہ دلیل کا مفہوم جعل ہے، مرحلے فعلیت مجعول نہیں ہے. وہذا هو الصحیح، اور یہی درست ہے. طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.